إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، معزز برادران اسلام، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار و انگنت انبیاء اکرام اس دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے بھائیوں، ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. چنانچہ اگر ہم شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو کوئی لمبا ہے. اسی طرح اگر معاشی حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی سب الگ الگ ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی مالدار ہے، ہم میں سے کوئی غریب ہے، کوئی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے تو کوئی ہر حال میں حریص و لالچی ہے. اسی طرح اگر ایمان و عمل کے اعتبار سے دیکھے تو اس میں بھی سب الگ ہے. ہم میں سے کوئی مومن ہے تو کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا تو کوئی فاسق و فاجر، لیکن یہ سب کے سب
اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود, الگ ہونے کے باوجود صرف ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں, اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا و آرزو. ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی ہو, ہر انسان چاہتا ہے کہ انہیں پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے. ایک تاجر, بزنس مین جو دن بھر اپنے کاروبار کو زیادہ کرنے, بڑا کرنے اور زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے, اسی طرح وہ مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے, دونوں ہی ایسی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہ ہو. اسی طرح تمام لوگ سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا یہ سعادت مندی ہر ایک کو مل جاتی ہے, اور کیا ہر کسی کی زندگی میں خوشحالی ہے, انہیں خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے؟ معزز حضرات, اس سوال کو ہم ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں, اور وہ اس طرح کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال ہے. کسی کو روزگاری کی پریشانی, کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا, تو کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے, تو کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دے رہی, تو کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں. الغرض یہ کہ تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ انہیں اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے اور ان کی زندگی ایک کامیاب اور خوشحال زندگی ہو جائے. تو آئیے ہم سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات معلوم کرتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمیں کامیاب اور خوشحال زندگی کو حاصل کرنے اور پریشانی سے چھٹکارا پانے کے چند اصول ذکر کریں گے, اور اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو ہمیں ضرور کامیاب زندگی نصیب ہوگی. تو سب سے پہلا اصول کامیاب اور خوشحال زندگی کو سب سے پہلا اصول ہے وہ حاصل کرنے کا ایمان اور نیک عمل, ایمان اور عمل صالح. جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, سورہ حل کی آیت نمبر 97, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ جو انسان ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے, ایمان کی حالت میں, اس لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر انسان صدقہ کرے, چیریٹی کرے, کروڑوں روپیہ دان کر دے, لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ توحید پر قائم نہیں ہے, تو اس کا عمل آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, تو ہم اسے یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے. اللہ کہتا ہے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور روز قیامت یعنی قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ, یعنی ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ ہم انہیں دیں گے, یعنی ان کو جنت دیں گے. اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو طوبہ ملے گا. طوبہ کیا ہے؟ طوبہ جنت کا ایک نام بھی ہے. طوبہ جنت میں ایک درخت, ایک پیڑ کا بھی نام ہے, اور طوبہ کا مطلب یہ ہے ہیپینس, انجوائمنٹ, خوشی. طوبہ کے معنی ہے خوشی. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے, اور ان کے لیے عمدہ ٹھکانہ بھی ہے, بہتر جگہ ہے, آخرت میں جنت ہے ان کے لیے. اور خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو خوشحالی دینے کا وعدہ کیا ہے جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ ایمان والا ہو, مومن ہو, اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو, نیک عمل کرنے والا ہو. اگر کوئی ان دونوں شرطوں کو پورا کرے, کوئی انسان ہے, ہم میں سے کوئی انسان, ہم اگر ان دونوں شرطوں کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی نصیب کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ارشاد باری ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے, ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے. اگر انسان سچا مومن ہو, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو, اور ساتھ ساتھ باعمل, با کردار اور با اخلاق ہو,
اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو, 5 نمازوں کا پابند ہو, رمضان کے روزے رکھتا ہو, والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو, لین دین میں سچا ہو, وعدوں کو پورا کرتا ہو, حلال ذرائع سے کماتا ہو, حلال طریقے سے کماتا ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے, اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ ہے. اس کے برعکس اگر کوئی اس کا الٹا, اگر کوئی انسان فاسق و فاجر, بد کردار اور بد اخلاق, نہ نمازوں کی پرواہ کرتا ہو, نہ رمضان کے روزے رکھتا ہو, طاقت ہونے کے باوجود, مال ہونے کے باوجود, پیسے ہونے کے باوجود حج کرنے کے لیے تیار نہ ہو, اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو, والدین اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہو, تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے لے کر 126 میں فرماتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَشِيرًا, اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ انسان کہے گا کہ اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا, میری آنکھیں تھی, میری روشنی تھی, میں دیکھ سکتا تھا, آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, کہ تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی, تم نے انہیں بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو خبردار کیا ہے کہ جو انسان میرے ذکر سے روگردانی کرے گا, میرے دین کی احکام کی پرواہ نہیں کرے گا, میں اس کی زندگی تنگحال بنا دوں گا, اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا, اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اور جب وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا تو میں کہوں گا جیسا تم نے آج کیا, یعنی دنیا میں تم نے جو عمل کیا وہی بدلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم واقعتاً ایک حقیقی کامیابی چاہتے ہیں, ہماری زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشحالی نصیب ہو, تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا, اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں, صرف اسی کے سامنے سجدہ کریں, صرف اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں, صرف اسی کو مددگار, حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں. ورنہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جبین نیاز جھکاتے, غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, غیر اللہ کو مددگار سمجھتے ہیں, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو انہیں در در کی ٹھوکریں ہی نصیب ہوتی ہیں, اور ذلت و خواری کے سوا اور کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 31 میں کہتا ہے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, کسی کو ٹھہراتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو جوڑ دیتا ہے, وہ ایسے ہے, وہ انسان ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا ہو, پھر پرندے اسے فضا ہی میں اچک لے, یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے. اور اللہ کا دوسرا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرار دیا ہے. اور اگر اللہ ہم سے راضی ہوگا تو وہ یقیناً ہمیں ایک پاکیزہ زندگی نصیب کرے گا. ورنہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے, دین میں ایجاد کردہ نئے امور بدعات پر عمل کریں گے, تو نعوذ باللہ ہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی, اور قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر کا پانی تک نصیب نہیں ہوگا, والعیاذ باللہ. اور اللہ کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 63 میں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے, یا ان پر کوئی اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے. میرے بھائیوں, کامیاب اور خوشحال زندگی کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان
اور عمل صالح کے بنا پر ہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ایمان باللہ کا ایک سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہے، اور ایمان بالرسول کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اسی میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم ایمان اور عمل صالح اس اصول پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائے گی۔ آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت تو ملے گا ہی اس میں، ہاں دین بھی سدھر جائے گا، دنیا بھی سدھر جائے گی۔ کامیاب اور خوشحال زندگی کو حاصل کرنے کا دوسرا اصول نماز ہے۔ نماز اللہ تعالی کے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 482 میں فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اور جب بندہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تب وہ جو چاہتا ہے اس سے طلب کر سکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے ایمان والو، جب تم پر کوئی مشکل درپیش ہو، تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں، تمہیں پریشانی لاحق ہو، تو تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف سننے سے نہیں ہوتا، ہم جلسوں میں، کئی جلسوں میں، خطبوں میں، تقریباً ہر جمعہ میں ہم نماز کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنیں۔ کامیاب زندگی حاصل کرنے کا تیسرا اصول تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ تعالی کا ایسا خوف و ڈر جو بندے کو اللہ تعالی کی نافرمانی اور حرام کام سے روک دے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالی کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، تمام حرام کاموں سے بچنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ وعدہ کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے مشکلات سے نکلنے کا، پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، اسے وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مزید فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے، یہ علاقے والے ایمان لے آتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیتے، برکات کے دروازے کھول دیتے ہم ان کے لیے۔ ان تینوں آیتوں میں دراصل خوشحالی کو حاصل کرنے کا ایک عظیم اصول متعین کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اگر ہم ایسا کریں تو اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ ہمارے ہر کام کو آسان کر دے گا، اور ہمارے لیے نیچے اوپر سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اب آئیے ذرا اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی حالت کا جائزہ تو لے لیں، ہم اپنی قوم کو دیکھیں، ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیں، ہم اپنے گاؤں ہی کو دیکھ لیں۔ ایک طرف تو ہم کامیاب اور خوشحال زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی نہ ہو، اور دوسری طرف نمازوں میں سستی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی اور غفلت، جھوٹ، غیبت، سود خوری، حرام، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا۔ کیا اس طرح ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟
کیا اسی طرح ہمیں پریشانی سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی کا نصیب ہونا تو دور کی بات ہے، موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی واضح دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کی ہر نعمت و آسائش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، محض صرف ایک چیز سے منع کیا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ لیکن جب شیطان کے ورغلانے پر، شیطان کے بہکاوے میں جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتوں کو چھین کر انہیں زمین پر اتار دیا۔ یہ تو صرف ایک غلطی کی سزا تھی، ایک غلطی چھوڑنے کی۔ تو جبکہ آج ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوشحال زندگی کی تمنا کرتے ہیں، یہ یقینی طور پر ہماری غلط فہمی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ابلیس کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور میں چور ہو کر جب اس نے اس سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ یہ تو صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی سزا تھی۔ تو جبکہ آج ہم مسلمان کئی سجدوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازوں میں منمانی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، ہماری زندگی میں پریشانی نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس طرح ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یہ 2023 کی بات نہیں ہے، یہ تابعین کی دور کی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بعد جو بہترین دور تھا، 3rd جنریشن سمجھ لیجیے آپ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے تابعین کو کہ انکم لتعملون اعمالا یدق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم آج ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک، یعنی بہت چھوٹے ہیں، تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جو تمہاری نگاہوں میں بہت چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور آج یہی ہو رہا میرے بھائیوں، آج ہمارے دور میں کئی مسلمان گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور بلا خوف وطر ان کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ چوتھی چیز جو ہے، چوتھا اصول، وہ توبہ استغفار۔ میرے بھائیو، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ خاندانی لڑائی جھگڑوں کا صدمہ ہو، چاہے وہ بزنس میں لاس یا کچھ بھی ہو، ہر پریشانی اس کے اپنے گناہوں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی سے پریشانی کو نکال کر انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کی فوائد، اس کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے تمہیں مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ یہ موسلادھار بارشیں، مال و اولاد سے مدد، یہ سب دراصل انسانوں کی خوشحالی و سعادت مندی کی ایک علامت ہے، اور یہ توبہ و استغفار سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ 5واں اصول ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے گھروں میں ایک وقت کی سب نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، 24 گھنٹہ میں کوئی ذکر کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں،
صبح شام کے اذکار کرتے رہیں. چھوٹی سی دعا یاد کر لیں, سفر میں جانے کی دعا یاد کریں, بچوں کو بھی یاد کرائیں. کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سیڑھی سے اترنے کی دعا, چڑھنے کی دعا, ہر چیز کی دعا ہے میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریں اور ان کو اپنی عملی زندگیوں میں لاگو کریں. ایسا مسئلہ آتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں کسی کو جن پکڑ لیا, بھوت پکڑ لیا, جادو وغیرہ. میرے بھائیو, اگر ہم ذکر و اذکار کریں صبح شام, اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں تو یہ سب مسئلہ آئے گا ہی نہیں. اس لیے ہم دعا کو اپنے زندگی میں لاگو کریں. اور اللہ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دے گا. اور یہی آیت, اسی آیت کی روشنی میں, قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں, بحیثیت مومن, ہم ایک مومن ہیں, اسی لیے بحیثیت مومن ہمیں اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے, پختہ یقین ہونا چاہیے, پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے, حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے. لیکن افسوس شد افسوس, آج ہمارا معاشرہ, آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج کل ہمارے نوجوان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. بھلا بتلائیے, گانے سننے اور فلمیں دیکھنے سے ہماری زندگی کو سکون ملے گا؟ اسی لیے ہم اور آپ پریشان ہیں میرے بھائیوں. آپ ابھی اسی وقت مسجد میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی نوجوان کے موبائل, تقریباً 90% نوجوانوں کے موبائل میں گانے سے بھرا ہوا ہوگا. میرے بھائیوں, قرآن کی تلاوت ڈاؤن لوڈ کیجئے, قرآن سنیے, اسی میں ہمیں حقیقی سکون نصیب ہوگا, دلوں کو سکون حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی ذکر, اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 5590, حدیث نمبر 7405, باب توحید, باب ما قول اللہ ویحذرکم اللہ نفسہ. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں, اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب بندہ میرا کسی مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جب بندہ میرے ایک بالش نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں. جب بندہ میرے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں. اور جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں. میرے بھائیو, یہ ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی فوائد ہیں. اسی سے ریلیٹڈ اس کے بعد 5واں اصول, 6ٹھا اصول شکر ہے. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ہم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں, شکر گزار بندہ بنے. میرے بھائی ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں. ہمیں نعمتیں ملی ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس گھر ہے, رہنے کو 3 وقت کا ہمیں کھانا مل رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے, 4 چکا ہے. میرے بھائیو, ناشکری نہ کیجیے. ہم تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے, آپ پوچھئے کسی سے, جب تھوڑی سی پریشانی ہو, کیسے ہیں بھائی صاحب, بس ٹھیک ہے. یہ بس ٹھیک ہے کیا ہے؟ یہی ناشکری ہے. آپ کو جو ملا ہے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. زیادہ کی خواہش کرنا غلط نہیں, لیکن آپ کو جو ملا ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو تندرست جسم ملا ہے. میرے بھائیو, تندرستی غرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. آپ انہیں دیکھیے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے. آپ کو پورا جسم ملا, آپ کے پاس ہاتھ ہے, آنکھ ہے, پاؤں ہے. آپ انہیں دیکھیے جو اندھا ہے, جو دیکھ نہیں سکتا ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ انہیں دیکھیے جس کا ہاتھ نہیں ہے. آپ کو 3 وقت کا روٹی کھانے کو مل رہا ہے, آپ 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, آپ کے پاس گھر ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیے, آپ اسٹیشنوں میں جا کے دیکھیے, وہ ایسے ہی رات میں فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا فارمولا بتایا ہے کہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو, آپ سے جو کمتر ہے آپ انہیں دیکھیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حدیث نمبر 2513, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم.
کہ تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو، مال میں تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو. اپنے اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہم اور آپ پریشان ہیں میرے بھائی. اگر ہم اس فارمولا کو آزما لیں، اپنے نیچے والوں کو دیکھیں، تو ہم آپ سے زیادہ سکھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اصول ہے، وہ ہے صبر. جس طرح نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر تھوڑا لاس ہو جائے بزنس میں یا کچھ پریشانی ہو تو اس پر صبر کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور پھلوں میں کمی سے، لیکن خوشخبری یا بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کا دامن تھامے رکھیں. تو میرے بھائیوں صبر کیجیے. اور اسی سے اور ایک اصول ہے قناعت. میرے بھائیوں اپنے دلوں میں قناعت پیدا کریے. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر شکریہ ادا کریں، زیادہ کی خواہش کریں، کوشش کریں کہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں ملے، لیکن ہمارے اوپر ہمیں جتنے نعمتیں ملی ہیں ہم ان پر شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ہماری زندگی سے پریشانی کو دور کر دے، اور ہم تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.